الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں۔ جب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وارثین انبیاء کو ان کی جگہ میں کھڑا کیا۔ جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بیماریاں، معاشرے کے اندر پائے جانے والے فاسد قسم کے عقائد و خیالات، افکار اور فاسد اعمال، برے اعمال کی نشاندہی کر کے ان سے بچنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو سن کر کے عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کو کوئی خاص توجہ نہیں ہو پاتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج بتانا مجھ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہماری ہدایت کے لیے انتظام فرمایا، انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، وارثین انبیاء کو ان کا قائم مقام بنایا، وہیں پر ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر جو نفس ہے اس کو بھی رکھا اور ابلیس شیطان کو بھی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ یہ اعلان کر دیا، بتلا دیا کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم لوگ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، اس کا اتباع مت کرو، کیونکہ شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آشکارا کیا۔ شیطان ابلیس جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا، اپنے دربار سے بھگایا، تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھ کو موت نہ آئے قیامت تک۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہا ہے میرے پروردگار آپ مجھ کو مہلت دے دیجئے اس دن تک جس دن میں لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کر لی اور کہہ دیا اس سے کہ جا تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہا کہ میں تو اب ضرور بھی ضرور آپ کے نیک بندوں کو آپ کے راستے سے بہکاؤں گا اور ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، جو تمہاری پیروی کرے گا، تمہارا اتباع کرے گا، تمہاری باتوں میں آئے گا، اس کو بھی اور تم کو بھی سب کو جہنم میں جھونک دوں گا، سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ شیطان ابلیس اسی دن سے چکر میں پڑا رہتا ہے
اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، رائے راست سے اس کو ہٹانے کے لیے، اور اسی کے نتیجے میں آج بہت ساری برائیاں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ اسی کے نتیجے میں، آپس کے اندر خلفشار، لڑائی جھگڑا، دین سے دوری، غلط قسم کے عقائد، افکار و خیالات، یہ سب اسی کی جانب سے ہیں، اور اس کو اس انداز سے وہ پیش کرتا ہے کہ ہم لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھیں اور مانیں، اور اس کی دعوت کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی باتوں میں نہ آئے۔ وہ مختلف انداز سے اپنی باتوں کو پیش کرتا ہے، بہت ساری لبھانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے پیش کرتا ہے، اور ہم انسانوں کی کمزوری ہے کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس جیسے دشمن سے بچنا اپنے ذاتی طور پر تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ دستگیری نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاتھ نہ پکڑیں اور مدد نہ کریں۔ ابلیس کی ابلیسیت سے، شیطان کی شیطانیت سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے، اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ آپ ہم کو ہمارے نفس کے حوالے مت کیجیے، آپ ہم کو ہماری ذات کے حوالے نہ کیجیے، بلکہ آپ ہمارے کارساز بن جائیے، آپ ہمارے معین و مددگار بن جائیے۔ یہ جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، تم کو ایک میری تاکیدی بات سننے سے کوئی چیز مانے نہیں ہونا چاہیے، یعنی میری بات کو بہت ہی غور سے سنو، اور تاکید آپ نے فرمائی کہ ضرور اس کو سنو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ جب تم صبح کیا کرو اور شام کیا کرو، یعنی صبح و شام ایک دعا پڑھا کرو، صبح و شام ایک دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اس کے بعد حضور نے اس دعا کا ایک ٹکڑا اور ہے کہ ربی لا تکلنی، ربی لا تکلنی، دعا کے الی نفسی، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یہ جو ہے پوری دعا ہے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ جب تم صبح کیا کرو شام کیا کرو، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے وہ ذات جس پر کبھی موت طاری نہ ہو، ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہنے والے، اور اے قیوم، اے پورے عالم کو سنبھالنے والے، قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت کے ذریعے سے مدد چاہتی ہوں۔ اور جو اگلا جملہ ہے وہی بہت اہم ہے کہ اللہ رسول کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا کرو رب لا تکلنی الی نفسی، کہ اے میرے پروردگار آپ مجھ کو خود میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے، طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ آپ میری ذات کو خود میرے حوالے کر دیں، آپ اپنی مدد کو ہٹا لیں، تو ایسا نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی اور بتلائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، اسلاف، بزرگان دین، صحابہ کرام، وہ مرتے دم تک ابلیس کی ابلیسیت سے ڈرتے رہتے تھے، گناہوں سے بے خوف ہو کر کے نہیں بیٹھتے تھے، ہر وقت ان کے دل کے اندر ایک خدشہ لگا رہتا تھا، ایک خوف رہتا تھا کہ کہیں ابلیس گناہ نہ کرا دے، کہیں ابلیس جو ہے عقیدے کو خراب نہ کر دے،
وہ ان کے دل کے اندر ہمیشہ اس بات کی فکر رہا کرتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کا نام ہے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے ابا کا آخری وقت تھا اور دنیا سے کوچ کرنے کا وقت بالکل قریب تھا، تو میں ایک کپڑا لے کر کے اور آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جب آپ کی روح پرواز کر جائے گی اس کپڑے سے آپ کے منہ کو باندھ دوں گا، جو نیچے سے منہ جبڑے کے نیچے سے کپڑا لگا کے باندھتے ہیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے، اور حدیث شریف میں یہ بتایا بھی گیا ہے۔ تو میں ایک کپڑا لے کر کے اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دیکھتا کہ کبھی آپ کی سانس ڈوب جاتی، پھر جو سانس آنے لگتی، یعنی بالکل آخری وقت تھا۔ اس وقت میں بھی کبھی کبھی آپ کی زبان سے یہ نکلتا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور اس طریقے سے 2-3 بار وقفے سے ان کی زبان سے نکلا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آخر وقت میں، آخری وقت ہے آپ کا اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم سمجھے نہیں، دیکھو میرا یہ آخری وقت، اور اس وقت ابلیس شیطان میرے سامنے اپنی انگلی اپنے منہ میں دبائے ہوئے کھڑا ہے، اپنی انگلی اپنے منہ میں دبائے ہوئے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ احمد تم مجھ سے بچ نکلے، تم مجھ سے بچ نکلے۔ جب شیطان یہ کہتا کہ تم مجھ سے بچ نکلے، میں کہتا ابھی نہیں۔ جب یہ کہتا کہ تم مجھ سے بچ نکلے تو کہتے کہ ابھی نہیں۔ 2-3 بار ان کی زبان سے جملہ نکلا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا آخری وقت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور جو حنابلہ جو مسلک ہے، حنبلی مسلک، انہی کی طرف منسوب ہے، محدث ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے ساتھ ابلیس شیطان یہ حرکت کر رہا اور وہ بالکل مطمئن نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب تم کیا میرا بگاڑو گے، اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں نے پوری زندگی تم سے بچ کر کے گزار لی، تمہاری باتوں میں نہیں آیا، اب تو میں جا رہا ہوں، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں، شیطان کہہ رہا ہے تم مجھ سے بچ نکلے، کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک میری روح پرواز نہ کر جائے تب تک جو ہے میں تمہارے شر سے بچ نہیں سکتا۔ احتمال ہے کہ میں تمہارے بہکاوے میں آ جاؤں، تمہارے وسوسے میں آ جاؤں، یہ جو ہے احتمال ہے اس بات کا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اکابر کو، بزرگوں کو کس قدر جو ہے اس بات کی فکر رہا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان ازنی وَأَعْمَلَ بِكَبِيرَةٍ فِي الْإِسْلَامِ۔ اخیر وقت میں یہ بوڑھے ہو گئے تھے بالکل، اس وقت یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں زنا کروں، اور اس بات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اسلام میں گناہ کبیرہ کروں، بڑا گناہ کروں۔ یہ جو ہے آخر میں دعا کرتے تھے۔ ان کے مریدین، ان کے شاگرد لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ جیسا انسان اس عمر میں یہ دعا کر رہا ہے، آپ جیسا انسان اس عمر میں یہ دعا کر رہا ہے کہ زنا سے بچنے کی اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی یہ دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ ان کو تعجب ہو رہا تھا ان کے شاگردوں، پھر آپ جیسا انسان اس عمر میں اس طرح دعا کر رہا ہے، جبکہ آپ کی عمر بالکل انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور آپ کی شہوتیں، اندر جو شہوتیں، جذبات جو ہوتے ہیں سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ 4 سال رہے ہیں، ان سے علم حاصل کیے ہیں، اور آپ خیر القرون میں ہیں،
بہترین زمانے میں جس کے بارے میں اللہ رسول نے کہا کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، 3 زمانوں تک کے لیے حضور نے شہادت دی، گواہی دی کہ اس کے اندر خیریت ہوگی، اچھائی اور بھلائی ہوگی۔ آپ صحابہ کرام کے زمرے میں اور آپ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ؟ جواب دیتے ہیں کہ ابلیس کے جیتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے میں گناہوں سے معمون کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں گناہوں سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایک وہ ہیں اور ایک ہم لوگ۔ دعوت اسی بات کی دینی ہے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کے رسول کو دیکھا، سب سے بہتر زمانہ پایا، اللہ کے رسول سے علم سیکھا، اور ان کے اندر جو زہد تھا، تقوی، طہارت، وہ تو مشہور ہے ہی۔ ایک وہ ہیں اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو جو ہے گناہوں سے بچنے کی، اپنی آخرت خراب نہ ہو جائے، یہ کتنی فکر رہتی ہے۔ یہ بات ہم سب کو سوچنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ابلیس سے اتنا ڈرتے تھے، گناہوں سے بچنے کی اتنی زیادہ ان کے اندر فکر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہوں، اے اللہ ہم کو گناہوں سے بچائے رکھیے گا، اے اللہ ہم کو جھوٹ سے بچائیے گا، اے اللہ ہم کو غیبت سے بچائیے گا، اے اللہ ہم کو فاسد عقیدے سے بچائیے گا، اے اللہ ہم کو برے اعمال سے بچائیے گا۔ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ جو لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز نصیب ہو جاتی ہے، تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، وہ تو بالکل مطمئن ہو کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنے اعمال کافی ہیں جنت میں لے جانے کے لیے، اور ڈرتے نہیں ہیں کہ خدا جانے ہمارا انتقال کس حال میں ہوگا، ہمارا انتقال کس حال میں ہوگا، ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے یا ایمان کے ساتھ نہیں جا پائیں گے، ہم جو ہے آخر میں جاتے جاتے کیسے گناہ میں شیطان کے وسوسے سے مبتلا ہو جائیں گے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس طرح کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ اس لیے میں اس بات کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہم سب بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اور اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ شیطان بہلا کر کے، پھسلا کر کے، وسوسے پیدا کر کے اللہ کے راستے سے ہٹا نہ دے۔ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیکھنے میں عالم ہیں، باقاعدہ دستار باندھے ہوئے ہوں گے، قرآن و حدیث کی بات بھی کر رہے ہوں گے، لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی صورت کو دیکھ کر کے، شکل کو دیکھ کر کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ عالم اس طریقے سے کا اس کا مطلب کہ یہ صحیح ہے۔ میرے بھائیو جتنے لوگ آتے ہیں اس کے اوپر سب عالم ربانیین نہیں ہوتے، سب ہدایت کا راستہ بتانے والے نہیں ہوتے۔ یوٹیوب کے اوپر ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور چونکہ فیس بک اور یوٹیوب جو چاہتا ہے، جو ویڈیو بناتا ہے اس پہ ڈال دیتا ہے اور باتیں چلنے لگتی ہیں، اس کے ویورز بڑھتے ہیں، کتنے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی باتوں میں آتے ہیں، یہ سوچ کر کے یہ بھی تو قرآن سے بات کر رہا ہے، یہ بھی تو حدیث شریف سے بات کر رہا ہے، یہ سوچ کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جو معتمد قسم کے علماء ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے، ہاں یہ اچھے عالم ہیں، قابل اعتماد ہیں، انہی کی باتوں کو سنیے اور ان کی باتوں میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے نوجوان جو بہک چکے ہیں اپنے راستے سے ان کی باتوں کو سن کر، اور بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کو اس بات میں تشویش رہتی ہے کہ موبائل نے کتنا ظلم اٹھایا ہے کہ ہر ایک کے پاس باتیں پہنچ رہی ہیں اور بیچارہ فرق نہیں کر پاتا یہ باتیں صحیح بول رہا ہے کہ صحیح نہیں بول رہا، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، کس طریقے کا چیلنج بھی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہے کوئی تمہارے چیلنج کو قبول کرے، جواب دے، اور جب لوگ جاتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتا ہے، موبائل پہ آ کے چیلنج کر دیتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ارے یار کوئی ہمارا عالم ہے ہی نہیں اسے بات کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی بات صحیح ہے، تبھی تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتوں میں آپ لوگ بالکل نہ آئیں، صحیح عالموں کو سنیے، ان کی باتوں پہ ان کی باتوں کو لیجئے، اللہ تعالیٰ اور اپنے دین اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو فاسد ہونے سے بچانے کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔